أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جمعیت علماء بودھن کے زیر اہتمام جناب حافظ محمد افسر صاحب مظہری، صدر جمعیت علماء بودھن کی نگرانی اور ان کی کوششوں اور کاوشوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سننے کے لیے، اس کے مذاکرے کے لیے حافظ محمد افسر صاحب صدر جمعیت علماء اور ان کی پوری ٹیم نے محنت کر کے آج اس بات کا انتظام کیا ہے کہ ہم کچھ دیر جمع ہو کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مذاکرہ کریں۔ اور ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کے پوترے پیر عبدالوہاب عمیر صاحب نے جس انداز سے نعت پیش کی ہے اور نعتیہ اشعار پیش کیے ہیں، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اشعار نے ہمارے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا کی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ جلایا ہے۔ میں اسی چراغ کو مزید روشن کرنے کے لیے جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے سرپرست حضرت مولانا لعیق احمد صاحب قاسمی، جو ہم سب کے بڑے ہیں، میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ سیرت کے عنوان پر لوگ جمع ہیں اور ماحول بھی جناب پیر عبدالوہاب عمیر صاحب نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کی زبان سے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم مبارک ذکر سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کے راستے کھلیں گے، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، سنت نبوی پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میں حضرت سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کا پروگرام ہے، آپ ہمارے سرپرست ہیں، کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مبارک روشن باب آپ ہمیں سنائیں۔ میں حضرت سے ادب درخواست کرتا ہوں۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، میں اس وقت بالکل اس مبارک جلسے میں صرف اس نیت سے حاضر ہوا کہ میں اس میں شرکت کر کے سعادت حاصل کروں اور اس کی برکتیں حاصل کروں، اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں۔ چونکہ حضرت مولانا عبدالرقیب صاحب، مفتی الیاس صاحب یہ احباب آنے والے تھے، میں سمجھا کہ بس دعا میں شریک ہونا ہے، لیکن حکم دیا گیا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کام کی بات کہلوائے اور غیر ضروری بات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اقطاع عالم کے اندر اب اس وقت جن حالات سے ہم مسلمان دوچار ہیں، اگر ان کے اوپر ہماری گہری نظر ہو، جن لوگوں کو ہوش ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، ان کا کام ہے کہ ان لوگوں کو بیدار کریں، ان لوگوں کو جگائیں، ان لوگوں کو اٹھائیں جن لوگوں کی زندگی ابھی تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہوئی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے اس دنیا کو امن کا پیغام دینے کے لیے، امن کا درس دینے کے لیے، ظلم اور استبداد سے نکالنے کے لیے، ظلم جو پھیلا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے
امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنے عروج پر برائیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، اللہ رب العزت سے انسانوں کا تعلق جوڑنے کے لیے اور اپنے آنے والی زندگی کی تیاری کی فکر پیدا کرنے کے لیے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ انسانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مٹانے کا، اپنے حیثیت کو ختم کرنے کا اور اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو دیا، اور جو بھی آپ کے حلقے میں داخل ہوئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا، محبت کا سبق دیا، درس دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اسلام کی حالت میں 18 سال آپ نے زندگی گزاری، گویا 36 سال کی آپ کی زندگی ہے، جس کے بارے میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالمہم بالحلال والحرام، کہ معاذ اپنے ساتھیوں کے اندر حلال اور حرام کا علم رکھنے والے، ہر چیز کی باریکی سے واقف، ہر اس مسئلے سے جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے روزمرہ زندگی کے اندر، اس سے واقف وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے، میں کیسے زندگی گزاروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں رہو، جس حالت میں رہو، جس جگہ رہو، جس شعبے میں رہو، تمہاری زندگی کے جو بھی حالات پیش آئیں، ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، انسانوں کے اندر زندگی گزارو، بیرونی زندگی اگر تمہاری گزر رہی ہے تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کسی سے بات چیت کر رہے ہو اللہ سے ڈرو، تنہائی کی زندگی ہے تو اللہ سے ڈرو، معاملات کی زندگی ہے تو اللہ سے ڈرو، عبادت کی زندگی ہے تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کسی حالت میں ہماری ذات سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، لوگوں کو ستانے والے کام، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کام، لوگوں کو ڈبانے والی باتیں، لوگوں کو ستانے والی باتیں، لوگوں کا مذاق اڑانے والی باتیں، لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کا سامان، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والی باتیں، ساری باتیں زندگی کی اتق اللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تمام شعبوں کے اندر اللہ کا ڈر ہماری زندگی سے بالکل نکل گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا لوگ واقف نہیں تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جب ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی، پیغمبر کی بات آ جاتی، دین اور اسلام کی بات آ جاتی، خدا ترسی کی بات آ جاتی تو وہ یقیناً اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہت سے کاموں سے رک جاتے تھے۔
مجھے یاد ہے ہمارے گھرانوں کے اندر بچے جب کوئی چیز کھاتے، ماں جو ہے اس چیز کو جو ہے پکانے کے لیے استعمال کے لیے لے کے بیٹھتی اور بچہ آ کر کے اس میں سے کچھ اٹھا لیتا تو یوں کہا جاتا کہ بیٹا یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، جب تک کہ اس کے اوپر قرآن شریف نہ پڑھی جائے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اچھوت ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بچہ فوراً چھوڑ دیتا۔ آج وہ مال جو اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کے نام پر دے دیا گیا، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات کر دی گئی، آج وہ مال ہم سمیٹ رہے ہیں، چاہے وہ مسجد کا مال ہو، چاہے وہ اوقاف کا مال ہو، چاہے وہ وقف کا مال ہو۔ یاد ہوگا آپ کو وہ بکرا جس کے اندر لال ڈوری ڈال دی جاتی اس کے اوپر، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کہ یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، یہ فلاں کے لیے وقف ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ بزرگان دین یوں فرماتے تھے کہ اگر وہ چیز جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی، اللہ کے لیے دے دی گئی اور اللہ کے لیے وہ جو ہے مقرر کر دی گئی، اس کی مٹی تھوڑی سی لے جا کر کسی کے گھر کو اگر برباد کرنا ہے تو اس کے گھر میں ڈال دو، اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہماری زندگی سے بالکل نکل گیا، حلال اور حرام کی تمیز بالکل نہیں رہی۔ حجاج ابن یوسف ان مستجاب الدعا بزرگوں کو بلا کر کے اپنے پاس حرام کا مال کھلا دیا جو ان کو معلوم نہیں تھا۔ حجاج ابن یوسف اس امت کا سب سے بڑا ظالم شخص گزرا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں گزرا۔ حضرات صحابہ کرام کو شہید کروا دیا اس نے۔ ان مستجاب الدعا بزرگوں کی بد دعا سے بچنے کے لیے بزرگوں کو بلا کر کے حرام کا کھانا کھلا دیا، اور جب وہ چلنے لگے تو ان سے کہا اب میں تمہاری بد دعا سے بچ گیا۔ دیکھا آپ نے کھانے پینے کے اندر حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے۔ سگے بھائی کا مال، حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں برادر حقیقی دشمن تحقیق، حقیقی بھائی تحقیقی دشمن ہے۔ سگے بھائی کا مال سگا بھائی کا رہا ہے۔ اس بندے کے سامنے ایسی باتیں لوگوں کی آتی ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ بھائی حقیقی بھائی اپنے بھائی کے لیے حفاظت کا سامان کرتا ہے، اس کے لیے دھوپ اگر آ جائے تو چھاؤں کا انتظام کرتا ہے، اس کے بچے مصیبت کے اندر آ جائیں تو ان کے لیے ان کا سامان کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، ان کے بچوں کی نگہداشت کرتا ہے۔ حقیقی بھائی کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حقیقی چچا اپنے بھتیجوں کا مال ڈال دے رہا ہے، بہنوں کا مال کھا جا رہا ہے۔ ایک بہن نے جنازے کی نماز کے بعد قبرستان اس کے گئی اور جا کر کے اس کو قبر میں ڈالنے کے بعد پکار کر کے اللہ سے کہا اے اللہ اب یہ تیرے حوالے ہو گیا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ سلوک کر، اس نے میرا وراثت کے اندر سے حصہ نہیں دیا، ختم کر دیا، اے اللہ اس کا تو انتظام۔ اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، اپنے حقیقی بہنوں کا حصہ نہیں دے گا آدمی، اپنے بھائیوں کا حصہ نہیں دے گا۔ ہم میں بیٹھے ہوئے وہ افراد موجود ہیں جو کسی موقع سے جہاں پر موقع ملا ہاتھ مار دیا، لے لیا، آنکھوں میں سے کاجل نکال لیا، چرا لیا۔ زندگی اسی کے اندر میری اور آپ کی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دیے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق اللہ کے ذریعے سے قرآن پاک کی ان تمام آیتوں کی طرف نشاندہی کر دی جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو شروع کر دیا ہدی للمتقین کے ذریعے سے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
راستہ بتانے والی چیز ہے متقیوں کے لیے۔ اعلان کرتا ہے قرآن پاک وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈر کر کے وہ کام چھوڑ دے، جس کی ممانعت آئی ہے وہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں سے نکال دیں گے۔ ہاں کیا وہ واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بخاری کے اندر جو واقعہ مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ جس نے ایک مزدور کی مزدوری کو، جو مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر ارجنسی میں چلے گیا، چھوڑ کر چلے گیا، ایک زمانے کے بعد آیا اور آ کر کے اس سے کہا کہ بھیا میں نے تمہارے پاس ایک دن کام کیا تھا اور تمہارے پاس سے مزدوری بغیر لیے کہ یہاں سے چلا گیا میں، یاد ہے؟ بہت زمانے کے بعد آیا ہو، بہت غور کرنے کے بعد اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں وہ مزدوری لینے کے لیے آیا۔ اس اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ وہ تمہاری مزدوری دیکھو، یہ جو جانور ہیں یہ تمہارے ہیں، یہ جو اونٹ ہیں تمہارے ہیں، یہ جو بکریاں ہیں یہ تمہاری ہیں، یہ جو باغ ہے تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھیا مذاق مت کرو، میری ایک دن کی مزدوری میں تم سے لینے کے لیے آیا ہوں، نہیں دینا ہے تو مذاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ تمہاری مزدوری ہے جس کو میں نے مشغول کیا تجارت کے اندر استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اس کے ذریعے سے مال بڑھتا گیا اور یہ مال سارا کا سارا تمہارا ہے، یہ لے لو۔ اے اللہ اگر میں آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ اس کو قبول فرمائیے، اور ہمارے اوپر یہ جو پتھر کی چٹان آج آ کر کے جس نے دروازے کو بند کر دیا ہے اس سے نجات دے دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا، جو آندھی اور طوفان کے اندر وہ بچنے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے تھے 3 آدمی۔ یہ پورا لمبا تفصیلی واقعہ ہے میرے عزیزوں میں دوستوں۔ آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے خوف کی وجہ سے جو کام چھوڑ دیا جائے گا، جس کام کو ہم اختیار کریں گے، اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی مدد کرنے کا سامان اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے خوف کھانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جھوٹ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، اوڑھنا بچھونا ہو گیا، لیپنا تھوکنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب جھوٹ کے اندر ہے۔ ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں، ہم سب مبتلا ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پڑوس ملک کا ایک بندہ انگلینڈ کے اندر یا لندن کے اندر کام کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پر جانے کے بعد جو مزدوری روز کماتا تھا اپنے کرسچن دوست کے پاس لے جا کر کے رکھتا تھا۔ کئی سال کے بعد اس سے جا کر کے کہا کہ اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ پیسہ وہ سرمایہ میں نے جو تجھے دیا تھا وہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کون سا سرمایہ، کون سا پیسہ، کب دیا تھا تو، کون گواہ ہے؟ پریشان ہو گیا، دوستوں کو بولا، اپنے ساتھیوں کو بولا، طریقے سے کوشش کر کے وہ پیسہ حاصل کرنے کا سامان کرا، نہیں اس نے نہیں دیا۔ آخر میں ان کا جو سب سے بڑا پوپ ہے اس کے پاس گیا اور جا کر کے اس کے سامنے واقعہ سنایا۔ اس نے واقعہ سننے کے بعد ایک چٹھی لکھ کر کے دیا اور جا کر کے اس کو دے دو تو۔ وہ چٹھی لے کر کے آیا اور کہا کہ تمہارے سب سے بڑے جو پوپ ہیں ان کے پاس گیا تھا میں، اور انہوں نے تمہارے کو یہ چٹھی دیا ہے، دیکھو پڑھو۔ وہ چٹھی لیا اور لے کر کے سیدھا اندر گیا اور جا کر کے وہ پوری پوٹلی لا کر کے اس کو اٹھا کر کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ بھیا میری جوں کی تو امانت تو واپس لا کر کے دے دیا،
اور میں تجھے عاجزی کرا، منت کرا، سماجت کرا، دوستوں کے ذریعے سے بولنے لگایا، ہر طریقے سے میں نے تجھے سمجھانے کی کوشش کی، تو نے نہیں دیا، ایک چھوٹی سی چٹھی کے اوپر دے دیا۔ تو اس نے کہا سنو، ہمارے کان کھولنے کے لیے، ہمارے دل پر دستک دینے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے بہترین بات اس نے کہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ بات سمجھا دے۔ اس نے لکھا کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ کیا لکھا اس نے؟ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ دبانا، ستانا، لوٹنا، کھسوٹنا، تکلیف دینا، یہ مسلمان کا سیوا ہے، یہ ہمارا سیوا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوا، فوراً لا کر کے سرمایہ ہوا۔ میرے عزیزوں میں دوستو، کیا وہ واقعہ ہمارے بچپن کے اندر ہمیں نہیں سنایا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں سود کھاتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں تمام برائیوں سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے ہاتھ پر بیعت فرمایا اور کہا کہ بیٹا جھوٹ بولنا چھوڑ۔ یہ واقعہ یاد ہوگا آپ تمام حضرات کو جو میری عمر کے ہیں، ہم بچپن کے اندر ہمارے اساتذہ ہمیں سنایا کرتے تھے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو سامنے جو شراب خانہ جہاں سے گزر رہے تھے، شراب خانہ تھا، کھٹک گئے، تھوڑی دیر سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ نہیں پیوں گا، شرمندہ ہو جاؤں، نبی کے سامنے وعدہ کر کے آیا ہے، نہیں، آگے بڑھ۔ رات دن جس کے پاس زندگی گزرتی تھی، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کے آنکھ مار کے بولی کدھر آؤ؟ چھٹک گئے، رک گئے، سوچنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ آگے بڑھ گئے، پوری برائیاں چھوٹ گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اقرار کر دیا ہم نے رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیزوں میں دوستو، کسی شعبے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مکار ہیں ہم، دغاباز ہیں ہم، خدا کی نظروں میں ذلیل ہیں ہم، اس لیے کہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ستانے والا، تکلیف دینے والا، وہ کیا سرخرو رہ سکتا ہے؟ کسی بزرگ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیر رہے ہیں بے چینی کے ساتھ آپ اپنے قبر اطہر کے اندر۔ پوچھا گیا تو کہا کہ امت کی زندگی نے، امت کے اعمال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میرے عزیزوں میں دوستو، آج حالات ہمیں یوں ٹرن لینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا کام، جھوٹ اگر چھوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں جن لوگوں کا تجربہ ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی جھوٹ چھوڑنے کے بعد زندگی کے اندر مزہ آ گیا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی، جا کر کے حضرت کے پاس تعویذ لینے کے لیے بیٹھنے لگی تو ایک زور سے اس کی جو ہے ہوا نکل گئی۔ جیسے ہی ہوا نکلی شرمندہ ہو گئی، کھسانی ہو گئی، بیٹھ گئی،
بہت دیر تک بزرگ اپنے کام کے اندر مصروف تھے. بہت دیر کے بعد اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی تعویذ کے لیے آئی. آپ نے فرمایا زور سے بولو. ایک دم بحال ہو. بولی میری ہوا نکلنے کی آواز نہیں سن سکے. بحالی آ گئی طبیعت کے اندر. بولی تعویذ لینے کے لیے آئی. آپ نے فرمایا ذرا زور سے بولو. ایک عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، اس کے دل کو چوٹ سے بچانے کے لیے کہ میری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. تاریخ میں حضرت کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ زندگی تمام بہرے بن کر کے رہے، پوری زندگی، کہ میرا یہ عمل جھوٹ نہ ہو. اللہ والوں نے وہ چونٹی جو شکل میں آ گئی تھی، اس چونٹی کو اس مقام پر لے جا کر کے چھوڑ کر کے آئے کہ اپنی ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج میری حال آپ کی دیکھ لیجیے. کسی شعبے میں ہماری حالت صحیح نہیں ہے. بدنظمی کا یہ عالم ہے کہ مساجد کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو مساجد میں مصلیوں کو تکلیف دیتے ہیں. مولانا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے نازک آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. ان کے پاس بادشاہ وقت جاتے تھے ملاقات کے لیے. بہت نازک آدمی تھے. ان کی نزاکت کا عالم یہ تھا کہ ایک رات پوری سو نہیں سکے. جب بیدار ہوئے پوچھا کہ حضرت آپ سوئے نہیں؟ کہا کہ پوری رات نیند نہیں آئی. خادم نے جا کر کے بستر کو دیکھا تو چادر کے اوپر بل آ گئی تھی. چادر بل آتی ہے نا، بل آ گئی تھی. وہ بل کی جو تکلیف تھی، وہ چبھن تھی، اس کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکے. اتنا نازک تھا. ان کے پاس بادشاہ وقت آیا اور آ کر کے کوئی خادم تھا نہیں حضرت کے پاس. پیاس لگی تو پانی لینے کے لیے سرائی میں سے پانی لیا اور سرائی کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے وہ سیدھا رکھنے کے بجائے ذرا ٹیڑھا رکھ دیا اور گلاس اس پہ رکھ دیا. حضرت کا چہرہ کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گئے. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ حضرت کو غصہ کس بات کا آ رہا ہے. پلٹ کر کے دیکھا تو ڈھکن جو ہے سیدھا رکھنے کے بجائے ٹیڑھا تھا. جیسے سیدھا رکھا حضرت نے فرمایا بھائی تکلیف دینے کے لیے مت آیا کرو. دیکھا آپ نے ہم لوگ اپنی گاڑیاں مساجد میں جو رکھتے ہیں کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سامان کر رہے ہیں. کبھی غور کیا ہم نے؟ لوگوں کے جوتے ہٹا کر کے اپنے جوتے کو وہاں پر رکھتے ہیں. کبھی غور کیا ہم نے؟ ہمارے گھر کے سامنے اگر کوئی لا کر کے گاڑی رکھ دے تو اس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے. ایک مسلمان کا عمل ہے یہ؟ سوچئے آپ ہم کدھر چلے گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کے اندر انسانوں کو اپنا حق دے کر کے، اپنا کھلا کر کے، اپنا خرچ کر کے تسلی دلائی ہے اور تسلی پائی ہے. حضرات صحابہ اکرام نے وہ درس دیا ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے آئے ہوئے مہمان کو سلا کر کھلا کر کے خوشی کا سامان پایا ہے. حضرات صحابہ کرام. آئیے مسلمانوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں. غیر مسلم طبقہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جب ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ آج غیر مسلم، سکھ لے لو، عیسائی لے لو، کرسچن لے لو،
مشرکین لے لو، ہمارے آقا کی سنتوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں۔ ہاں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک غیر مسلم آیا اور آ کر کے کہنے لگا، حضرت میرے پیر کا انتقال ہو گیا، مجھے بیعت کر لیجئے۔ فرمایا نہیں، جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ کے پاس آیا تھا ملاقات کے لیے، اللہ اللہ بولنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، میں نے اپنی آنکھوں سے راجپوتوں کو درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارا جو محلہ ہے وہ راجپوت تھے اس میں پورے اطراف سے۔ حضرت نے فرمایا، ذکر میں، کلمے میں، اللہ کے نام میں وہ برکت ہے کہ غیر مسلم بھی اگر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ جب اس کو سب کچھ ملے گا تو ایمان حاصل کرنے کی اس کو فکر نہیں ہوگی۔ مرید بننا اس لیے ہے کہ آخرت درست ہو جائے، قبر کا معاملہ صحیح ہو جائے، قیامت کے دن کامیاب ہو جائے، اور بغیر ایمان کے کوئی بندہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے اس کو لوٹا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا کہ حضرت مجھے کیوں لوٹا دیا؟ کہا کہ تو ایمان لا لے پھر میں تجھے بیعت کروں گا۔ تو آئیے آج ہم لوگ ہمارے مذہبی قوانین کو، ضوابط کو، قواعد کو، تعلیمات کو ہم نے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں میں دوستو، یہ مت دیکھیے اور یہ مت سمجھیے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشی تنگیاں، کوئی مسلمان آج معاشی تنگی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میرے اللہ کے اوپر بہتان مان رہا ہے۔ اس میں بیٹھا ہوا طبقہ مجھے یہ کہے کہ ہمارے جسم کے اوپر پیوند کے کپڑے ہیں، کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اٹھے، ہے کوئی ایسا بندہ جس کے جسم پر پیوند ہے؟ نہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، پیوند کے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اسکول کا ڈریس بنایا جاتا تھا، اسی کو پہننا، شادی میں بھی، عید کے موقع پر بھی، اور اسی کو استعمال کرنا اسکول کو جانے کے لیے۔ اتنی تنگی اس زمانے میں تھی، آج ہے؟ پرانے کپڑے ایک دوسرے کے کوئی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر کچرے کی کنڈی پر پھینک دیا جا رہا ہے۔ کوئی غریب نہیں ہے، معاشی اعتبار سے ہم سب مستحکم ہیں، فضول خرچی کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ تو آئیے، میں آپ کو دنیا کی ترقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نظر میں گرنے سے بچنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اللہ کی نظر سے گر چکے ہیں۔ آئیے اللہ کی نظر میں محبوب بندے بننے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا ضابطہ ارشاد فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو محبت کرے گا، تم سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ آج ہماری زندگی کے اندر سنتیں ختم ہو گئی۔ ہاں، سنتوں کا اہتمام کرنا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کی معرفت آئے گی، اللہ سے محبت آئے گی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہماری ضروریات پوری کریں گے۔ خوف کو اللہ تعالیٰ امن سے تبدیل کر دیں گے۔ آج خوف چھایا ہوا ہے بلڈوزر کا، مساجد کو توڑنے کا، قبرستانوں کو توڑنے کا۔ کھڑے ہو کر کے آواز لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت آئی، ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ خدا کی قسم، تمہارے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہیں، فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں۔ کسی کی ماں نہیں جنی ہمیں ستانے کے لیے۔ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارا کردار ہے۔ ہم بھائی کو نہیں جو ہے برداشت کر رہے، دوست کو برداشت نہیں کر رہے، سامنے والے کو برداشت نہیں کر رہے۔ ہم نے برداشت کی صفت ختم ہو گئی۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا۔ آج سیرت کے اس جلسے کے ذریعے سے یہ بات یہاں سے لے کر کے جائیے کہ ہماری زندگی کے اندر ایثار کا جذبہ، محبت کا جذبہ، تعلق کا جذبہ آئے گا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر محبتیں پیدا فرمائیں گے۔ قرآن پاک نے اعلان کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں محبتوں کو، مودتوں کو قائم کر دیں گے۔ محبتیں آئیں گی ایمان اور اسلام کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔